انسان جب اس کا دل صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرے تو یقیناً اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی، ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما، اے اللہ، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے معبود، میں تیرا بندہ ہوں۔ تو یہاں پر جیسا کہ عرض کیا کہ عربی زبان میں راستے کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، صراط، سبیل اور طریق۔ طریق بھی راستہ، یہ طریقہ اسی سے بنا ہے، سبیل اور صراط۔ لیکن جب صراط کا لفظ استعمال ہوگا تو پھر اس کے بعد ساتھ مستقیم کہہ کر اس مطلوب کی وضاحت کر دی جاتی ہے کہ مجھے کوئی اور راستہ نہیں چاہیے، مجھے وہ راستہ چاہیے کہ جو سیدھا ہے، اور سیدھا راستہ ہی تیری ذات تک مجھے پہنچا سکتا ہے۔ اس کا منتہا تیری ذات ہے، اس کا مرکز تیری ذات ہے، اس کا مقصود تیری ذات ہے۔ بندہ کتنا چلتا ہے، راستہ چلتے چلتے زندگی کا ایک سفر ہے کہ جو رک جاتا ہے، مگر انسان جب صراط مستقیم پر چل کر اس سفر کو ختم کرے تو پھر اس کے آثار اس دوسرے جہان میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ہے، کیونکہ اس کے آثار آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ دنیا میں انسان اللہ سے طلب کرتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم، سیدھی راہ کی ہدایت فرما، اور آخرت میں اللہ اسے اس راستے پر چلنے کا نتیجہ، اثر عطا کرتا ہے۔ اے پروردگار، مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ جب بندہ خلوص دل کے ساتھ، صمیم قلب کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ زبان پر یہ الفاظ ورد کرے، ورد زبان کرے، تو یقیناً وہ پروردگار چاہتا ہی یہی ہے کہ میرے بندے مجھ سے صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرے، تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ جو لوگ بھٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم بھی کہتے ہیں، تب بھی تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے دل اور ان کی زبان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تصور ہوتا ہے۔ وہ زندگی کیسے گزارنا چاہتے ہیں اللہ کی وابستگی کے بغیر؟ اللہ سے وابستہ رہ کر جو شخص اللہ سے وابستہ رہنے کی دعا مانگے کہ میں بس وابستہ رہنا چاہتا ہوں، تیرا ہو کر رہنا چاہتا ہوں، تجھ سے عشق ہے، تجھ سے محبت ہے، اس لیے کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھ سے عشق کرتا ہے، تو نے مجھے وہ سب کچھ عطا کیا ہے جو مجھے چاہیے، تو اب تجھ سے یہ بھی مانگتا ہوں کہ مجھے اس راستے پر چلا دے اور اس راستے پر قائم رکھ جو تیری ذات تک منتہی ہو، جو مجھے تجھ تک پہنچا دے اور جو مجھے تجھ سے وابستہ کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر بندہ اپنی عاجزی، اپنی عبدیت اور اپنی بندگی اور بندہ ہونے کا عملی اعتراف کرتا ہے، اور اسی اعتراف کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو اپنے پروردگار سے وابستہ رکھنے کا اظہار کرتے ہیں،
تمنا کرتے ہیں، خواہش و آرزو کرتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہے اے پروردگار بس تیرے ہو کر رہ جائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا، سیدھی راہ پر قائم رکھ، سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ ظاہر ہے کہ جسے ہم سیدھی راہ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ سیدھی راہ نہ ہو، لیکن جو اللہ سیدھی راہ جسے سمجھتا ہے یا اللہ جسے سیدھی راہ قرار دیتا ہے وہ یقیناً سیدھی راہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، سیدھی راہ کی ہدایت فرما کہ وہی راہ ہے جو تیری راہ ہے، وہ راہ جسے تو سیدھا کے سمجھے اور کہے وہ یقیناً سیدھی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ بشرط زندگی اس جملے کے اگلے الفاظ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دوسری آیت جو آخری آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی، جو اس راستے والوں کا تذکرہ کر رہی ہے، انشاءاللہ اس کی بابت کچھ مطالب آئندہ پروگرام میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔